پاس میں نانوتوی کی سوچ کا شاہکار ہے، پاس میں نانوتوی کی سوچ کا شاہکار ہے، پیار ہے دیوبند سے، ہاں پیار ہے دیوبند سے، ہم پالہانا پیار ہے، پاس میں نانوتوی کی سوچ کا شاہکار۔ اسی لیے حضرت قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ سمجھے بغیر حضرت نانوتی پر غلط فتوے دے دیے۔ اگر محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی آتے تو آپ خاتم النبیین تھے، بیچ میں آتے تو بھی آپ خاتم النبیین ہیں، آخر میں آئے تو بھی آپ خاتم النبیین ہیں۔ ختم نبوت پہلے آنے سے، بیچ میں آنے سے، آخر میں آنے سے نہیں، یہ نبوت کا وہ بلند مقام ہے جہاں ہر نبی کو آپ کے صدقے میں نبوت ملی، ہر نبی کو آپ کے صدقے میں نبوت ملی، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آپ کے صدقے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں بھی بتا دیں گے، سفارش بھی ہر نبی کو آپ کے صدقے میں ملے گی۔ اب وہاں ظاہر ہو جائے گا سب سے اول آپ ہیں، سب سے آخر آپ ہیں، کسی کو سفارش کا حق نہیں ملے گا، سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا حق ملے گا۔ کوئی پہلے جنت میں داخل نہیں ہوگا، سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، اور اتنی عام سفارش کسی کو نہیں ہوگی، آپ کو اتنی عام سفارش اللہ عطا فرمائیں گے، اور کوئی اس وقت پیاسے کو کوئی پانی نہیں پلا سکے گا، اور نہ آدم نہ عیسیٰ تک کوئی پیغمبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر اللہ عطا فرمائیں گے، اور پیغمبروں کو بھی آپ پانی پلائیں گے، صحابہ کو بھی اور اولیاء کو بھی اور نیک صالح لوگوں کو بھی، آپ کے صدقے میں سب کی پیاس بجھے گی۔ حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اول آئیں، آخر آئیں، بیچ میں آئیں، نبوت کا مسئلہ اول بیچ میں آنے سے نہیں ہے، لیکن ایک ضرورت تھی آپ آخر میں آئیں، کام آپ کا فائنل اور دنیا کی تکمیل، اور اس کے بعد دنیا کا فنا ہے، تکمیل کے بعد فنا ہے، آپ کا آخر میں آنا مصلحت ہے، ضرورت ہے، نبوت کی حقیقت کو بتلانے کے لیے نہیں، مسئلے کو توجہ سے، غور سے، دماغ لڑا کر سمجھیں، آپ کا آخر میں آنا ضرورت ہے اور مصلحت ہے۔ اگر آپ پہلے بھی آتے تو آپ ہی خاتم النبیین ہیں، بیچ میں آئے تو آپ ہی خاتم النبیین ہیں، اور آخر میں آئے تو بھی آپ ہی خاتم النبیین۔ ختم نبوت تو علمی کمالات کا آخری درجہ ہے، جہاں سب کو علم آپ کے صدقے میں ملا، جہاں سب کو نبوت آپ کے صدقے میں ملی۔ آپ پہلے آئیں تو بھی صدر ہیں، بعد میں آئیں تو بھی صدر ہیں، بیچ میں آئے تو بھی صدر ہیں۔ آپ کسی جلسے کی صدارت کسی کو دے دیں گے، اگر وہ بیچ میں آیا تو صدر ہے نہیں ہے، آخر میں آیا تو صدر ہے نہیں ہے، پہلے آیا تو صدر ہے نہیں ہے۔ ختم نبوت کا مقام اللہ نے آپ کو شروع میں دے دیا جب کائنات پیدا ہوئی، آپ اول آئے تو بھی خاتم النبیین ہیں، بیچ میں آئے تو بھی خاتم النبیین ہیں، آخر میں آئے تو بھی خاتم النبیین ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کائنات کی تکمیل آہستہ آہستہ فرمائی، اس لیے مکمل دین آخری وقت ہی آنا چاہیے۔ اس مصلحت و ضرورت کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخر میں بھیجا۔ اس فضیلت کو، جو عظیم فضیلت تھی، حضرت نانوتی نے بڑے عجیب انداز سے بیان فرمایا، کہا کہ کوئی بھی آدمی کسی عمل میں نبی سے آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن نبوت کا کمال علمی ہے، کوئی اس میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لوگوں نے کفر کا فتویٰ دے دیا، جاہلوں نے۔ دیکھو آپ کے بعد بھی اگر کوئی نبی آپ بیچ میں بھی آتے، آپ کے بعد بھی اگر نبی آتا تو خاتم النبیین آپ، دیکھو آپ کے بعد بھی نبی آنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کافر ہیں۔ کیا بولیں، کتنا ظلم ہو رہا ہے ابھی۔ بات کیا تھی؟ بات کیا تھی؟ آپ کی بلندیوں کی تھی، آپ کی غلامی کی تھی، آپ کی ختم نبوت کی شان کی بات تھی۔ آپ اول آئے تو بھی نبی، بیچ میں آئے تو بھی نبی، آخری میں آئے تو بھی نبی۔ پھر آپ نے بیان فرمایا کہ آپ کا آخری میں آنا ایک ضرورت تھی۔ کیا آپ کو اس میں نعوذ باللہ کہیں شان نبوت میں معمولی سا کوئی گستاخانہ اسٹائل نظر آ رہا ہے؟ خدا کی قسم ہرگز نہیں۔
یہ شان نبوت کا بیان ہے جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا حق تھا. انہوں نے اپنے علمی بلندیوں سے وہ شان نبوت بتائی. شاید کسی نے ایسی شان ختم نبوت کی کسی نے نہیں بتائی. اور انہوں نے مثال دے کر فرمایا ایک حقیقی روشنی ہوتی ہے, بات کی جو روشنی ہوتی ہے وہ حقیقی نہیں ہوتی ہے, ذلی ہوتی ہے. یہ مسجد روشن ہے, یہ مسجد کی اصل روشنی ہے یا سورج کی ہے؟ نبوت اصل روشنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. سب کو جو روشنی ملی, یہ مسجد روشن ہے, یہ باہر روشن ہے, یہ بازار روشن ہے, یہ گھر روشن ہے, یہ صدقہ ہے سورج کی روشنی کا. ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک سورج ہے, اصل ہے. باقی جتنے انبیاء ہیں وہ ذلی ہیں, ان کے صدقے میں, ان کے سائے میں اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا فرمایا. اللہ اکبر, کیا شان بیان کی حضرت نانوتوی. نبوت کی اصل حضرت نانوتوی نے فرمایا اللہ کے رسول کی یہ ذات گرامی ہے, یہاں سے روشنی نبوت کی نکلتی ہے. اسے بھی نبوت ملی, اسے بھی نبوت ملی, اسے بھی نبوت ملی, اسے بھی نبوت ملی. صدقہ رسول تھا جو نبوت ملی, لیکن آپ کو آخر میں اللہ اس لیے بھیجا, ضرورت تھی اور مصلحت تھی. اور حضرت نے سمجھایا نبوت کا کمال علمی ہوتا ہے, عملی نہیں. آپ کو علم اور عمل دو ہی چیزیں دنیا میں ہیں. کیا ہیں دو ہی چیزیں دنیا میں؟ کیا؟ ایک پریکٹیکل تھیوری. انجینئر کیا کرتا ہے؟ تھیوری, نقشہ ڈالتا ہے عجیب عجیب, یہاں سے وہاں تک کوئی پلر نہیں ہونا, یہاں سے عجیب عجیب کرتا ہے, نئے نئے پلانا لاتا ہے. اب جو میستری وہ بناتا تو وہی انجینئر نہیں بناتا. کون اصل ہے, باکمال ہے؟ کوئی برج بلڈر کو دے دو بناؤ بولے تو آتے نہیں. وہ بناتا 4 گھر بنا لے سکتا ہے, یا بناتا ایک 2-4 برج, 5ویں برج بنا لے سکتا ہے. لیکن وہ ایجاد کرنے کا کمال کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ علم کا کمال ہے. کس کا کمال ہے؟ تو اب تنخواہ کسے بڑھ کر ملتی ہے؟ مزدور کو, برج کو, کانکریٹ ڈالنے والے کو کسے ملتی ہے؟ کمال اصل ہمیشہ علم کا ہوتا ہے, کمال عمل نمبر 2 ہوتا ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا نبوت کا کمال اصل علم ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا علمت علم الاولین والآخرین, مجھے اگلوں کا پچھلوں کا سب کا علم دیا گیا, کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں. آپ کے صدقے میں علم آدم کو ملا, آپ کے صدقے میں علم نوح کو ملا, آپ کے صدقے میں علم موسیٰ, عیسیٰ اور آخری سارے پیغمبروں کو ملا. اصل علم کے پہاڑ اللہ کے بعد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اصل نبوت کس کی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اب عمل جو چھوٹا سا ہے, اس کے نیچے کا درجہ ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا عمل میں کوئی امتی بھی نبی سے آگے بڑھ سکتا ہے. اگر یوں کہے کوئی مزدور بیلدار بھی انجینئر سے زیادہ محنت کر سکتا ہے. باڈی سے, کیا باڈی فزیکل محنت مزدور زیادہ کرتا ہے, انجینئر کرتا ہے. درجہ فزیکل محنت پر ہے یا علمی میں کمال پہ ہے؟ اتنی صاف بات ہے, چھوٹی بات ہے. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا فزیکل لائن سے, عملی اعتبار سے کوئی امتی آگے بڑھ سکتا ہے, لیکن کمالات نبوت میں ایک بال بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. کسی کو جرأت نہیں کہ نبی کے کمالات سے ذرا مقابلہ تھوڑا, علمی نبوت کے کمالات میں کوئی آگے نہیں ہوا. عمل میں ایک مولوی صاحب بہت سال پہلے, شاید 25 سال اور پتہ نہیں ہو رہے ہوں, میں بہادر خان مسجد سے نکل رہا تھا تو انہوں نے یہی سوال مجھ سے کیا, حضرت تمہارے نانوتوی, ہمارے, چلو اللہ کا شکر ہے ایسے لوگوں کو ہمارے بتاؤ, نانوتوی نے لکھا ہے کہ کوئی نبی سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے عمل میں. کیسے لکھا ہے؟ میں نے ان سے کہا باب الاعتصام بالکتاب والسنہ مشکاۃ شریف میں باب ہے, پڑھے آپ؟
اس میں ایک حدیث ہے، 3 صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ازواج مطہرات کے پاس، آپ کے معمولات پوچھے، دن صبح دوپہر شام آپ کیا کرتے ہیں؟ تو بتایا آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، آپ افطار بھی کرتے ہیں، آپ کھانا بھی کھاتے ہیں، بیویوں سے مذاق بھی کرتے ہیں، تھوڑی دیر آرام بھی کرتے ہیں، تھوڑی یہ بھی کرتے ہیں، دل لگی بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ اللہ کو جو پہچان لیا، اللہ کو جو پہچان لیا، وہ سمجھتا ہے کہ میری سانس 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 میں اس کی بندگی ہو۔ اب نبی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، لقد غفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ہم نے آپ کے چھوٹے موٹے جو بھی خطا ہیں آپ ذہن میں نہیں رکھنا، ہم نے اسے معاف کر دیا۔ علماء نے فرمایا ایسا کیوں کہا اللہ نے؟ موسیٰ کو غلطی یاد آ گئی، آدم کو غلطی یاد آ گئی، نوح کو غلطی یاد آ گئی، ان کو غلطی یاد آ گئی، سفارش کرو، بولتا اب مجھے پکڑ لیں گے اللہ تعالیٰ، میں ایک آدمی کو مار ڈالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، آدم علیہ السلام میں وہ کھاؤنے کو تو کھا لیا تھا، نوح علیہ السلام بولے میرے بیٹے کی سفارش کیا تھا، اللہ مجھے ڈانٹ دیا۔ ہر پیغمبر اپنے کسی خطا کو یاد کر کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے دنیا ہی میں اعلان کر دیا، تو دل سے نکال دے تیری کوئی خطا ہوئی ہے، اللہ اکبر، تاکہ سفارش اور شفاعت کے موقع پر آگے بڑھنے کا حوصلہ اللہ کے نبی کو ملے، ہمت ملے، شان ملے۔ ارے معاف کر دیا نا، کچھ ہے ہی نہیں، جاؤ۔ ما تقدم من ذنبک، ذنب کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی موٹی چیز کو۔ آپ کی اگر چھوٹی موٹی بھی کوئی چیز ہو، ہم اعلان کرتے ہیں ہم نے تمہاری بخشش کر دی، بخشش کر دی، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات صحابہ نے 3 آدمیوں نے پوچھا تو کانہم تقالوا، کو حدیث میں آتا ہے کہ یہ تینوں سن کر انہوں نے اسے کم سمجھا۔ بولو، اور 3 صحابہ کافر ہو جاتے مسلمان، نعوذ باللہ، صحابہ ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ تو اب عمل میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں تو یہ تصور غلط ہے، نہیں صحیح ہے۔ یہ کام ناممکن ہے، تو ناممکن کوئی سوچ سکتا ہے؟ نبوت کے علم میں، مقامات نبوت میں تصور ہی نہیں کہ کوئی آگے بڑھ سکے، اللہ تعالیٰ اسے بہت اوپر لے کے جاتا ہے، کوئی جا نہیں سکتا وہاں۔ جبرائیل بھی کہتے ہیں سدرات تلک میری رسائی تھی، کہا جبرائیل نے سدرات تلک میری رسائی تھی۔ ہیں کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے، ہیں کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے، اللہ اکبر۔ یہ مقامات نبوت وہاں کوئی جا نہیں سکتا، کسی کو اجازت نہیں، کوئی سوچ نہیں سکتا، لیکن عمل کے اندر ہر آدمی سوچ سکتا ہے میں اور کروں، میں اور کروں۔ اگر آپ 10 دن پوری رات جاگ کر 10 ہزار نماز پڑھ لیں گے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایک دن 10,000 نماز پڑھنے کی کوئی روایت مل سکتی ہے؟ تو آپ 10,000 پڑھ لیے، حضور نہیں پڑھے کون سی رات میں بھی 10,000، لیکن قربان جائیں کمالات نبوت سے عمل کا جو وزن بڑھتا ہے، عمل گنے نہیں جاتے، تولے جاتے ہیں، یہ بھی یاد رکھو، عمل گنے نہیں جاتے، تولے جاتے ہیں۔ اس کی 1000 رکعت کا ثواب دے دو، اسے 2 کا ثواب دو، اسے 20 کا، ایسا نہیں، یہ 2 کو تولو، یہ 1000 کو تولو، یہ 10,000 کو تولو، اللہ اکبر۔ اگر نبی سبحان اللہ ایک بولے ہوں، اس کے 10,000 نماز بھی کہیں چلے جائیں گے، وزن نہیں ملے گا، اعمال تولے جائیں گے، اور اس تولنے میں نبوت کا اور دماغ کا، علم کا، معرفت کا وزن بڑھتا ہے۔ اسی لیے وہ حدیث کو اچھی طریقے سے سمجھ جاؤ، ایک آدمی کے بے حساب گناہ آئیں گے، سمندر جیسے، ترازو کا پلڑا بالکل وہ اوپر چلا جائے گا، قیامت میں وزن اوپر جائے گا، ہلکا نیچے آئے گا۔ یہ ترازو مت سمجھو دنیا کی طرح، اللہ تعالیٰ وہاں سسٹم ہی چلے، جس کا وزن ہے وہ اوپر اٹھائیں گے، جس کا وزن ہے اسے نیچے گرائیں گے۔ ترازو بھی ایسی ہی ہوگی، جس عمل کا وزن ہوگا اسے اوپر اٹھائیں گے، جس عمل کا وزن نہیں اسے نیچے گرائیں گے۔ دیکھیے ترازو بے حد گناہ ہے، وزن بہت ہے،
بندہ کہے گا اب سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے، سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں، نیکی کا ترازو کا نیچے پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کہیں دیکھو اس کا کوئی عمل دیکھو کیا ہے لا الہ الا اللہ، یہ میری شہادت دے رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا کاغذ لائیں گے اللہ تعالیٰ، یہ کاغذ یہ سمندر کے گناہ اوپر چلے گیا، یہ کاغذ چھوٹا سا کیا کرے گا، کیا کرے گا؟ ڈالو، جیسے ہی یہ کاغذ ڈالا جائے گا یہ اتنا اونچا ہو جائے گا اور دھڑام سے نیچے آ جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اندر کی آواز ہے، یہ دل کی آواز ہے، یہ قوت جو تولی گئی ہے وہ قوت اعمال بد کی نہیں تھی، اس لا الہ الا اللہ کی قوت بڑھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت بھی پڑھیں گے، ساری امت کے لاکھوں رکعتوں کو ڈال کے تولیں گے، آپ کی ایک رکعت خدا کی قسم سب سے اونچی ہوگی، سب سے زیادہ وزن ہوگی۔